بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے قرآن میں 114 سورے نازل کی ہیں، 114۔ اللہ نے قرآن کو بھی 1 اور 14 سے خالی نہیں رکھا ہے، تو 114 سورے ہیں، ہر سورہ کا کم از کم ایک نام ہے۔ سب سے طویل سورہ سورہ بقرہ، 2.5 پاروں میں ہے، اس کے جز ہیں، اور سب سے مختصر سورہ ہے سورہ کوثر۔ اب کوثر کی تفسیر کو پیش کرنا ہے مجھے مختصر سا، ایکو بے شک بند کر دیجئے گا کیونکہ میں تھوڑا رفتار میری زیادہ ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، سورہ کوثر مختصر ترین قرآن کریم کا سورہ ہے، مکی سورہ ہے، اور جناب سیدہ سے متعلق ہے۔ ہمارا عقیدہ کیونکہ معصومین نے فرمایا کہ سورہ کوثر جناب سیدہ سے متعلق۔ اب میں اس سے پہلے کہ تفسیر کو پیش کروں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ فرما رہا ہے بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ تو عزیزان گرامی، بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ حوض کوثر سے متعلق ہے۔ اگر حوض کوثر ہوتا تو جگہ جگہ قرآن کریم میں آخرت سے متعلق جو آیات ہیں سورہ ضحیٰ میں، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ دیکھیں، آرام میں نے نہیں کیا ہے، تو آپ تھوڑا سا محنت کر کے اگر میرے ساتھ سن لیں گے تو میرا ترجمے دوبارہ سن لیجئے گا، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا۔ وہاں مضارع کا صیغہ آیا ہے، یعنی اللہ نے مستقبل کی بات کی ہے، اللہ نے فیوچر ٹینس میں بات کی ہے۔ اللہ عطا کرے گا، آخرت میں آپ کو اتنا حق ادا کرے گا کہ جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں تو کیا عطا کرے گا کہ پیغمبر راضی ہو جائیں۔ تو اب بہرحال ہمارے یہاں بحث یہ ہے کہ حق شفاعت اللہ دے گا جب تک رسول راضی نہ ہو جائیں، انہیں شفاعت کا حق ہوگا، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ راضی ہو جائیں۔ یہی فرق ہے پیغمبر میں اور صحابہ میں۔ صحابہ کے لیے دعائیں مانگنی پڑتی ہیں اللہ ان سے راضی ہو، پیغمبر وہ ہیں جنہیں اللہ فرما رہا ہے اللہ آپ کو راضی کرے گا۔ بھئی بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں، بہت سے لوگ، توجہ، ہاتھ جوڑ کے جملے کو پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، اللہ کہہ رہا ہے آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں، اور صحابہ کے لیے 1400 سال سے ہم دعا مانگ رہے ہیں رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو، ہے نہیں۔ ترجمہ کی بات کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے حبیب کو اتنا عطا کرے گا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کو اللہ راضی کرے گا، آپ کا رب آپ کو راضی کرے گا، جب صحابہ ہی پیغمبر جیسے نہیں تو امت کیسے کہہ سکتی ہے محمد ہم جیسے؟ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، یہ کوئی نہیں، کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم جیسے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جو لوگ پہنچ رہے ہیں، میں انشاءاللہ کل کنکلوژن پیش کروں گا کہ کیوں یہ کہا گیا۔ تو میں عزیزان گرامی جو جملے پیش کر رہا ہوں، اللہ فرما رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، ہم نے آپ کو عطا کر دیا۔ اتنے بڑے بڑے جید علماء کی موجودگی میں ترجمہ کر رہا ہوں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، ہم نے آپ کو عطا کر دیا۔ وہاں اللہ کہہ رہا عطا کرے گا، یہاں ماضی کا ٹینس ہے، اس کا مطلب ہے دنیا میں تلاش کرو کوثر کون ہے۔ بھئی جو لوگ پہنچ رہے ہیں، یہاں ماضی کا ٹینس ہے، ماضی کا صیغہ ہے، وہاں مستقبل کا، وہاں فیوچر ٹینس ہے، یہاں پاسٹ ٹینس ہے۔ اللہ کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، ہم نے آپ کو عطا کر دیا، اس کا مطلب ہے دنیا میں ڈھونڈو کوثر، دنیا میں۔ اب دیکھیں، میں کوثر کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن امام فخر الدین ہمارے بھائیوں کے سب سے بڑے مفسر مانے جاتے ہیں، فخر الدین رازی، تفسیر کبیر ان کی 30 جلدوں پہ تفسیر ہے، علم کلام کے بھی ماہر ہیں، تفسیر کے بھی ماہر ہیں، حدیث کے بھی محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، متکلم بھی ہیں، بہت سے علوم میں ماہر ہیں، ادبیات کے بھی ماہر ہیں۔ تمام علوم میں مہارت کے بعد انہیں کہا جاتا ہے امام
فخر الدین امام المشککین، یہ ہمارے علماء نے نہیں دیا لقب، انہی کے علماء نے دیا امام المشککین. یاد رہے گا بچے اگر یاد کر لیں تو اچھا رہے گا. امام المشککین، تشکیک یعنی شک ڈالنے والوں کے امام. مولا علی کا لقب ہے یقین والوں کے امام. چلیں گے دیکھیں کیوں امام المشککین کی کہا ان کے علماء نے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی مسئلے پہ یقین کے ساتھ بیٹھے ان کی تفسیر پڑھنے، ان کی اس مسئلے پہ تفسیر پڑھنے کے بعد آپ کو شک ہو جائے گا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ پتہ نہیں لوگ یہ جملہ پہنچ گیا؟ دیکھیں عزیزان گرامی، اگر آپ کسی بھی مسئلے پہ پڑھیں گے نا ان کی تفسیر کو تو وہ کہیں گے بھئی اس مسئلے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ پنجتن کے متعلق، لیکن اس میں دوسرا قول بھی ہے، تیسرا قول بھی ہے، چوتھا بھی، یعنی 7 اقوال انہوں نے لکھے ہیں آیت تطہیر پہ. جو لوگ پہنچ رہے ہیں انہوں نے کہا یہ تو پنجتن ہے، یہ تو ایک قول ہے، اس میں ازواج ہیں، یہ دوسرا قول ہے، ازواج و پنجتن دونوں یہ تیسرا قول ہے، صحابہ بھی ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ساری امت، کیونکہ پیغمبر کی ایک حدیث ہے ان کے مطابق، ان امتی آلی، میری امت ہی میری آل ہے. یہی مامون الرشید نے 8ویں امام سے کہا تھا ان امتی آلی. آپ جو بار بار کہتے ہیں اہل بیت اہل بیت اہل بیت، تو کیا پیغمبر نے نہیں فرمایا تھا میری امت ہی میری آل ہے اور آل ہی اہل بیت ہے؟ اس کا مطلب ہے ساری امت اہل بیت ہے. امام نے کہا اچھا یہ بتا کہ کیا امت محمدی پہ صدقہ حرام ہے یا حلال؟ جو پہنچ گئے امت پہ صدقہ حرام ہے یا حلال؟ مامون الرشید نے کہا امت پہ صدقہ حلال ہے. امام نے کہا اب بتا آل محمد پہ صدقہ حلال ہے یا حرام؟ تو اس نے کہا کہ نہیں آل پہ حرام ہے. امام نے کہا یہی فرق ہے آل محمد میں اور امت محمد میں. تو عزیزان گرامی میں باریکیوں میں نہیں جا رہا، مجھے صرف اشارہ کرنا تھا کہ امام فخر الدین رازی نے باقاعدہ یہ جو جملے لکھے نا کہ بھئی وہاں پہ انہوں نے لکھا ساری امت ہی آل محمد، انہیں کسی نے یہ نہیں بتایا یہ عربی کا آل ہے، انگلش والا آل نہیں ہے. انہوں ساری امت ہی کو، اگر لوگ پہنچ جائیں بھئی. اب آئیے فخر الدین رازی کا جملہ سن لیجئے. وہ کہتے ہیں اپنی تفسیر کبیر کے اندر کوثر کے معنی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں خیر کثیر کو کوثر کہا جاتا ہے. میں نے دوبارہ ترجمہ نہیں کیا خیر کثیر کا. خیر کثیر کثرت سے جب خیر ہو. عربی کے 2 لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، خیر و شر. خیر یعنی گڈ، شر یعنی ایول. گڈ اینڈ ایول ہم یہ عام طور سے استعمال کرتے ہیں، تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے خیر و شر، اچھائی اور برائی. وہ کہتے ہیں فخر الدین رازی کہتے ہیں تو انہوں نے کوثر کے معنی لکھے جب خیر کا صرف خیر نہ ہو، اچھائی نہ ہو، بہت زیادہ اچھائی ہو تو اسے کہا جاتا ہے کوثر. کچھ لوگ پہنچ گئے. دیکھیں قرآن کریم نے 2 کثرتیں پیش کی ہیں. ابنڈنس انگلش میں کہتے ہیں ابنڈنس، کثرت، بہت زیادہ، کسی چیز کی زیادتی، زیادہ ہونا. کثرت عربی میں کثرت کہا جاتا ہے اور اردو میں ہم زیادتی بھی کہتے ہیں. ابنڈنس انگلش میں کہا جاتا ہے. میں نے سارے ترجمے کر دیے تاکہ کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ کہے کہ میں ڈسکنیکٹڈ ہوں. میں نے سارے لفظ پیش کر دیے ہیں. تو اب یہاں پہ جب کسی بھی چیز کے اندر قرآن نے 2 یہاں پہ پیش کی ہیں کثرت. مجھے بھی تفسیر پیش کرنا 2 دن، آج اور کل میں پوری کوشش کروں گا کہ 1-1.5 گھنٹہ جتنا بھی پیش کر سکتا ہوں پیش کروں. تو بہت زیادہ کثرت اللہ نے 2 پیش کی ہیں قرآن میں. ایک ہے تکاثر اور ایک ہے کوثر. بغیر ترجمے کے بہت سے لوگ پہنچ گئے. جو پہنچ گئے ان پہ سلام. میں نے ترجمہ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کہا. آئیے ذرا جلدی پیش کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت نے ہلاک کر دیا. حتی زرتم المقابر، جب تک کہ تم قبروں تک نہ آ جاؤ. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. عزیزان گرامی ترجمے کا وقت نہیں ہے. آخر میں 8ویں آیت، آخری آیت میں اللہ کہہ رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور اس دن قیامت کے دن تم سے سب سے بڑی نعمت کا سوال کیا جائے گا. سب سے بڑی نعمت کا، نعیم کا سوال ہوگا. چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ نعمت کا، سب سے بڑی نعمت کا سوال کیا ہوگا؟ مولا نے کہا لوگ کیا کہتے ہیں کون سی ہے سب سے بڑی نعمت؟ کہ مولا لوگ کہتے ہیں اللہ کھانے پینے کا حساب کتاب مانگے گا.
دیکھیں امام کا سوال کرنا بتا رہا ہے کہ امام جانتے ہیں میری حدیث پہنچ جائے گی، میں اس زمانے کے لوگوں کی بات کو بھی پہنچا دوں۔ امام نے فرمایا، امام علیہ السلام نے فرمایا، لوگ کیا کہتے ہیں کہ نعیم کیا ہے، سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کہا میں مولا لوگ کہتے ہیں کہ یہ کھانے پینے کا سوال ہوگا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی سخی اپنے گھر پہ دعوت دے اور کھانا کھلا کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے، بتاؤ کھایا کیا ہے؟ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، حساب کتاب مانگے کتنا کھایا، کیا کیا کھایا میرے گھر۔ کم مولا پھر آپ نے اس کو سخی کیوں کہا؟ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، آپ نے سخی کیوں کہا؟ آپ نے کہا کہ اگر سخی گھر پہ بلائے حساب مانگے، سخی کیوں کہا آپ نے؟ اگر سخی ہوگا تو حساب کیوں مانگے گا؟ اور کہا وہ جو سخاوت عطا کرتا ہو روز قیامت کھلا پلا کے حساب مانگے کیسا لگے گا؟ کہا پھر مولا بتائیے یہ نعیم کیا؟ کہا ہم اہل بیت کی ولایت۔ نہیں توجہ، دلیل کیا ہے کہ ولایت نعمت ہے؟ کہ جب اللہ نے جناب مولا کائنات کی ولایت کے اعلان کا حکم دیا پیغمبر کو، اور پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے دین مکمل کر دیا، نعمتوں کو اتمام پہ پہنچا دیا۔ بھئی ابھی بھی مجمع نہیں ہے بھئی، یہ سیڑھیاں ہیں، 3 سیڑھیوں کے بعد چوتھی جگہ پہ بیٹھا ہوں، 3 پائیدان ہیں، پیغمبر کے منبر کے بھی 3 پائیدان تھے، 3 ہی پائیدان تھے۔ توجہ، تو ایک کے بعد آخری مرحلہ یہ ہے عزیزان گرامی جو پہنچ رہے ہیں، یہ آخری مرحلہ ہے۔ توجہ، تو اللہ نے نعمتیں دی، نعمتیں آتی رہی، آخری نعمت کا نام ولایت، جس کے بعد دین مکمل ہوا۔ عزیزان گرامی ابھی اگر پہنچ جائیں تو میں جلدی جلدی پیش کروں گا۔ خود تفہیم القرآن پاکستان کے بلکہ بر صغیر تھے تو حیدرآباد دکن ہندوستان میں مودودی صاحب، سید ابو الاعلیٰ مودودی، ان کی ہے تفہیم القرآن۔ انہوں نے لکھا ہے تفسیر اس میں تکاثر کی سورہ تکاثر کی تفسیر میں لکھا ہے کہ 3 چیزیں کی کثرت انسان کی ہلاکت کا سبب بنتی ہے۔ آپ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، اب جلدی جلدی سن لیجیے گا۔ دولت کی کثرت ہو، عہدہ، منصب، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، اور تیسرے جو ہے وہ جب یہ دنیاوی خاندان قبیلے وغیرہ کی کثرت ہو تو ان 3 چیزوں سے انسان کو وہ ہلاکت ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں گے تو بڑے بڑے کہہ گئے یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ عزیزان گرامی یقین مانے جتنی خستہ حالت میں پیش کر رہا ہوں، جس محبت سے آپ سن رہے ہیں، میں ممنون ہوں کہ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرما رہے ہیں۔ عزیزان گرامی میں مکمل کرنا چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا توجہ کر لیجیے گا تاکہ میں واپس اپنی سورہ کوثر کو پیش کر سکوں۔ میں نے کہا قرآن نے 2 کثرتوں کا ذکر کیا ہے، تو عزیزان گرامی اب عہدہ ملتا ہے، یعنی انسان عہدہ ملے تو کہلاتا ہے نا کہ یہ سردار ہے اپنے قبیلے کا، کچھ لوگ پہنچ گئے۔ دولت جس کی وجہ سے انسان کی کثرت ہے، اور کچھ خاندان۔ اب اللہ نے دیکھا مکے میں خاندان تو بہت ہے لیکن بنی ہاشم جیسا کوئی نہیں۔ سارے مجمع کی توجہ، ہاتھ جوڑ کے جملے پیش کر رہا ہوں، جو پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام۔ دولت مند بھی کم نہیں تھے، اللہ نے سارے دولت مندوں کو دیکھا لیکن اللہ کی نگاہ رکی تو حضرت خدیجہ کی دولت پہ، کہ اگر دولت کام آئے گی میرے دین کے، میرے حبیب کے، تو خدیجہ کی دولت۔ مکے میں سردار بھی بہت ہیں، مکے اور اس کے اطراف میں 40 سے 70 خاندانوں کے نام ہیں، ہر خاندان کا ایک سردار تھا۔ اللہ نے سارے سرداروں کو دیکھا، سردار پسند آیا تو حضرت ابو طالب، ہاتھ جوڑ کے درخواست سے، نہ میرے گلے میں طاقت نہ سینے میں۔ عزیزان گرامی دولت مند بہت تھے لیکن سب کی دولت تھی تکاثر والی۔ حضرت خدیجہ کی دولت تھی کوثر والی، جو پہنچ گئے۔ سردار بہت تھے، سب کی سرداریاں تھی تکاثر والی، حضرت ابو طالب کی سرداری کوثر والی۔ قبیلے بہت تھے، خاندان بہت تھے،
سب کے خاندان تھے تکاثر والے، علی کا خاندان تھا کوثر۔ میرے جملے پہنچ رہے تھے جانے کے رہے؟ دیکھیں کثرت ہر جگہ ہے، ہر دولت بری نہیں، میں جگہ جملے پہنچا سکوں۔ آج آپ کو میں متصل کرنا چاہتا ہوں، خاص طور سے نوجوانوں اور بچوں کو، بزرگ تو سب جانتے ہیں پہلے سے۔ عزیزان گرامی، ہر دولت بری نہیں ہے، دولت وہ بری ہے جو آل محمد سے دور کر دے۔ کچھ پہنچ گئے؟ ہر عہدہ برا نہیں، ہر وزارت بری نہیں، ہر منصب برا نہیں، وہ عہدہ منصب یا کرسی جو آل محمد سے دور کر دے، وہ تکاثر والی جو قریب لے آئے، وہ کوثر۔ شاید میرے جملے پہنچ گئے ہوں۔ یہی عہدہ، یہی کرسی، یہی منصب، یہی دولت، عزیزان گرامی، اگر آپ کو آل محمد سے قریب کر رہی ہے تو یہ کوثر والی ہے، اور اگر دور کر رہی ہے تو تکاثر ہے۔ یہ صرف اس زمانے کے لیے نہیں ہے، اس زمانے کے لیے بھی ہے۔ میرے جملے پہنچ گئے ہیں عزیزان گرامی؟ عزیزان گرامی، تو اب یہاں تکاثر والے بہت تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو مثالیں پیش کی ہیں وہ کوثر والوں کی۔ میں جلدی بہت تیزی سے گزر رہا ہوں۔ تو انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اس کا مطلب ہے خیر کثیر جناب سیدہ کی نسل کو، جنہیں اللہ کہے یہ خیر کثیر ہے، تو ان کے مقابلے میں کوئی شر بھی تو ہوگا۔ توجہ، جب آدم کے مقابلے میں ابلیس آیا ہے تو پھر آل محمد کے مقابلے میں بھی تو کوئی بنو امیہ ڈھونڈو۔ کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، جو پہنچ گئے ان پہ سلام۔ میرے جملے پہنچ رہے تھے جانے عزیزان گرامی، جہاں جہاں موسیٰ علیہ السلام ہوں گے کوئی فرعون تو مقابلے میں آئے گا، جہاں ابراہیم علیہ السلام ہوں گے نمرود آئے گا۔ چلے میں جلدی سے اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ انا ارسل، ہم نے موسیٰ کو بھیجا، بآیاتنا وسلطان مبین، اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلی ہوئی سلطنت کے ساتھ۔ کس کی طرف؟ الی فرعون و حامان و قارون، کہ ہم نے فرعون کی طرف بھیجا، حامان کی طرف بھیجا اور قارون کی طرف بھیجا۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ ساحر کذاب، یہ جھوٹا ہے، جادوگر ہے۔ عزیزان گرامی، ان تینوں نے انکار کر دیا۔ اللہ رسول کی قسم ممبر پہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اللہ نے یہ 3 نام نہیں بتائے، 3 کردار بتائے ہیں۔ اگر لوگ غور کر لیں، خدا کی قسم قرآن پیش کر رہا ہوں، اللہ فرما رہا قرآن میں، ہم نے موسیٰ کو بھیجا فرعون کی طرف، حامان کی طرف اور قارون کی طرف۔ میں جلدی کردار پیش کر دیتا ہوں۔ فرعون کون تھا؟ حکمران۔ بھئی یہاں کے بچے نہیں سمجھیں گے، اگر آج بھی کہنا ہوتا نا ہمارے ملکوں میں یہ حکمران بہت ظالم ہے تو کہتے فرعون بن گیا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کسی کا ظلم بتانا ہو، اس کا تکبر بتانا تو کہتے فرعون بن گیا، ایسا ہی ہے۔ ایسا گرامی، حامان کون تھا؟ ملا۔ آپ لوگوں نے تو پریشان کر دیا مجھے، میں نے نام نہیں لیا، مجھے پھر پاکستان جانا ہے ابھی۔ اور تیسرا تھا قارون۔ قارون کا خزانہ مشہور ہے، خزانہ دولت۔ عزیزان گرامی، دولت جمع کر کے غنی بننا اور سب کچھ لٹا کے امیر کہلانا اور۔ جو لوگ پہنچ رہے ہیں، میرے جملے پہنچ رہے ہیں، میں خستگی کی حالت میں پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، میں نے خدا کی قسم، جب مجھے بلایا گیا تھا لندن کے اندر بھی سارے کے سارے تمام ادیان کے لوگ بیٹھے تھے، میں نے یہی جملے پیش کیے تھے، یہ 3 نام نہیں ہے، 3 کردار ہے۔ آج بھی کرپٹ سیاست دان ہوگا تو فرعون ہے، کرپٹ ملا ہوگا تو حامان۔ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے، ان سے بعد میں پوچھ لیجیے گا۔ عزیزان گرامی، کیا کیا؟ میں سخت جملہ کہنے لگا، مجھے معاف کر دیجیے گا اس جملے پہ۔
عزیزان گرامی جناب صحیح کوئی بھی بڑے بڑے جید علماء موجود ہیں، میرے انتہائی محترم لوگ موجود ہیں، عزیزان گرامی کوئی بھی خلیفہ آل محمد کے خلاف کوئی اقدام کرتا تھا تو جرت نہیں تھی اکیلا کر لیتا، ہمیشہ ملا کو آن بورڈ لیتا تھا۔ ابھی بھی مجمع نہیں ہے۔ قاضی کون تھے؟ ملا تھے۔ قاضی کون بورڈ لیتا؟ ملا کو۔ بھئی دیکھیں یزید نے کہا مجھے حسین کو مارنا ہے، اس نے کہا کوئی قاضی ڈھونڈو جو فتویٰ دے۔ قاضی مل گیا، ملا یا نہیں ملا؟ قاضی شورا نے فتویٰ دے حسین واجب القتل، علیہ باللہ۔ کس نے؟ قاضی شورا نے۔ اس نے کہا حسین واجب القتل ہے۔ کتنے؟ آج تک اختلاف ہے، 5 سے 8 ہزار مفتیوں نے دستخط کیے، یہ فتویٰ صحیح ہے۔ یعنی یزید اکیلے کی ضرورت نہیں تھی حسین کو مار دے، اسے ملا کی حمایت چاہیے۔ ہر دور میں درباری مل جائیں، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں۔ یہاں کوئی پاکستانی بیٹھا ہے؟ پاکستانی ہے؟ سبھی پاکستانی؟ تو پھر تو آپ لوگ تو ایسی خاموشی سے سن رہے جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ جو سیاستدان آتا ملا آن بورڈ، ایسا ہے یا نہیں؟ فتویٰ بھی دے دیں گے، جو بھی آئے گا جیسا بھی آئے گا اسے فوراً فتویٰ مل جائے گا۔ عزیزان گرامی کوئی نہ کوئی بری ریت ڈال گیا، آپ جیئیں جو پہنچ رہا ہے۔ خدا کی قسم اتنی جرت کے ساتھ میں کراچی اور لاہور میں بھی پڑھتا ہوں۔ عزیزان گرامی یہ جو ریت ڈالی ہے، میں جملے پیش کر رہا ہوں، تو فرعون کی طرف بھیجا حکمران، دوسرا حامان، تیسرا قارون سرمایہ دار۔ عزیزان گرامی سرمایہ دار کو بھی ہر چیز کو جائز ناجائز بنانے کے لیے ملا کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو سٹینڈ لے گا تو ہمیشہ اپوزیشن میں اکیلا کھڑا ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں شیعہ کیوں ہمیشہ اپوزیشن میں ہیں؟ کیونکہ ہمارے پہلے امام اپوزیشن میں تھے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، میرے جملے پہنچ رہے ہیں۔ ہم بائی ڈیفالٹ اپوزیشن میں، کیوں؟ کیونکہ ہمارے مولا اپوزیشن میں تھے، امیر المومنین۔ میں شاید میں بہت زیادہ پولیٹیکل ہو گیا آج، میں خدا گواہ ہے نیت کر کے آیا تھا کوئی سیاست پہ بات نہیں کروں گا، میں یہ صرف سورہ کوثر پہ بات کروں گا، لیکن اب کیا کروں، پاکستانی ہوں، کچھ نہ کچھ تو آپ کو پتا ہے۔ چلیں اب رہنے دیجیے گا، ان چیزوں کو اگنور کر دیجیے گا۔ آپ سلامت رہیں، جس محبت سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے سنیے گا خدا رہا۔ سب انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، خیر کثیر عطا کی ہے۔ عزیزان گرامی یہ ہمیشہ مختلف انداز سے آڑے آتے رہے، لیکن اب جملہ اگلا سن لیجیے گا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کی نماز ادا کیجئے اور اونٹ نہر کیجئے۔ گائے ذبح کی جاتی ہے، بھیڑ بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے، توجہ، لیکن اللہ نے کہا وَانْحَرْ، نہر کیجئے، اونٹ نہر کیا جاتا ہے۔ ابھی بھی مجمع نہیں ہے، ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے۔ جب اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا تو اللہ نے فرمایا اے میرے ابراہیم، اسماعیل کی جگہ دمبا بھیج رہا ہوں۔ جو پہنچ گئے، رحم کا لفظ ہے، توریت میں بھی انجیل میں بھی نہیں ہے مجمع۔ سارے مسلمانوں، یہودیوں، عیسائیوں نے لکھا ہے جناب اسماعیل کی جگہ اللہ نے دمبا بھیجا، لیکن جب سیدہ کی باری آئی اللہ نے کہا میرے حبیب حلال جانوروں میں جو سب سے بڑا حلال جانور وہ اونٹ ہے، دمبا کافی نہیں، اونٹ نہر کیجئے، ہم نے فاطمہ دی ہے۔ اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں، میں اگر پہنچا پاؤں، میں تھوڑی سی توجہ کر لیجئے گا۔ پورے قرآن کریم کے اندر لفظ کوثر نہیں آیا، آیا ہے تو صرف سورہ کوثر۔ اب توجہ کر لیجئے گا، میں بڑی ذمہ داری سے یہ الفاظ ادا کر رہا ہوں۔ پورے قرآن میں 114 سورے ہیں، بہت سے الفاظ ریپیٹڈ ہیں، صراط آیا جگہ جگہ آیا، مستقیم جگہ جگہ آیا ہے، الحمد جگہ جگہ آیا، لیکن عزیزان گرامی لفظ کوثر نہیں آیا، کیونکہ جس بی بی کے لیے اللہ نے لفظ کوثر استعمال کیا ہے وہ دوبارہ نہیں آئے، ویسی بی بی اللہ نے بھیجی ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا، پھر اللہ نے کیا کچھ عطا نہیں کیا رسول خدا کو، کتنی نعمتیں دیں، کتنے معجزات دیے، لیکن اللہ نے کبھی نہیں کہا میرے حبیب ہم نے آپ کو خانہ کعبہ قبلہ دیا۔ ابراہیم و اسماعیل نے بنایا تھا، ہم نے ان کو بھی قبلہ نہیں دیا، ساروں کا قبلہ الگ تھا، آپ کے لیے ہم نے خانہ کعبہ کو مخصوص کیا۔
اے میرے حبیب ہم نے سب انبیاء کو کتابیں دیں یا صحیفے دیے یا گزشتہ انبیاء کے صحیفے کتابیں وہ مانتے رہے، آپ کو قرآن دیا۔ توجہ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہفتے کا دن دیا، عیسیٰ کو اتوار کا دن دیا، داؤد کو منگل کا دن دیا، سب کہتے رہے افضل ترین دن جمعے کا دن ہے۔ ہم نے کہا نہیں، افضل ترین دن ہمارے حبیب محمد کے لیے۔ توجہ، افضل ترین کتاب قرآن آپ کے لیے، سارے انبیاء کو بلا کے کتابیں دیں، صحیفے دیے بلا کے۔ قرآن افضل ترین کتاب، ابھی بھی مجمع نہیں ہے۔ جناب موسیٰ کو کوہ طور پہ بلایا، پھر دی توریت۔ جناب عیسیٰ کو جبل سعیر پہ بلایا، پھر دی انجیل۔ جناب داؤد کو فلسطین کے پہاڑ پہ بلایا، پھر دی زبور۔ سارے انبیاء کو 100 صحیفے، 4 کتابیں، سب کو صحیفے بلا بلا کے دیے۔ پہاڑ پہ آئیے پھر ہم آپ کو صحیفہ دیں گے، پہاڑ پہ آئیے کتاب دیں گے، لیکن اپنے حبیب سے کہا آپ جہاں جائیں گے کتاب وہاں آئے گی۔ جو پہنچ گئے ان پہ سلام۔ میرے حبیب آپ غار حرا میں ہوں گے قرآن وہاں آئے گا، آپ ابو طالب کے گھر جائیں گے قرآن وہاں آئے گا، آپ خدیجہ کے گھر جائیں گے قرآن وہاں آئے گا، آپ فاطمہ کی چادر تلے ہوں گے قرآن وہاں، علی ہاتھوں پہ ہوں گے قرآن وہاں آئے گا، حسنین کاندھوں پہ ہوں گے قرآن وہاں آئے گا، آپ نماز میں ہوں گے قرآن وہاں آئے گا، آپ مکے میں ہوں گے قرآن وہاں، آپ مدینہ جائیں گے قرآن وہاں، مسجد میں ہوں گے قرآن وہاں، گھر میں ہوں گے قرآن وہاں، صلح کریں گے قرآن وہاں، جنگ کریں گے۔ میرے حبیب کبھی نہیں بلاؤں گا، جہاں آپ جائیں گے قرآن وہاں، لیکن 2 چیزیں لینے آپ کو آنا پڑے گا۔ جب خدیجہ سے شادی ہوگی تو آپ کو آنا پڑے گا، باقی بیویاں خود آئیں گی۔ خدیجہ کے لیے آپ کو، کیونکہ خدیجہ فاطمہ کی ماں، اور جب میں علی کو بھیجوں گا تو آپ کو۔ حیدری توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، یقین مانیے گلے اور سینے میں دم نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے کہا میرے حبیب آپ جہاں جائیں گے قرآن وہاں آئے گا۔ اپنی پوری زندگی اگر لینے گئے ہیں تو 2 ہی چیزیں لینے گئے ہیں۔ جملے پہنچ گئے میرے عزیزان گرامی؟ جناب جب گئے ہیں تو وہاں پہ رشتہ آیا ہے، کہا چچا جان ساتھ چلیے، اور آپ ہی نے پڑھا، اب تفصیل کا وقت نہیں۔ یہ ہے سورہ کوثر کی تفسیر، کہ 5ویں سال میں سورہ کوثر آئی ہے، اور جب سب میں کل انشاءاللہ مکمل کروں گا کہ وہاں جناب سیدہ کے لیے ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ میں دوبارہ وہیں پہ واپس آ رہا ہوں اس پہلے لفظ پہ جس کی تفسیر پیش کرنا چاہ رہا ہوں، انا اعطیناک، ہم نے آپ کو عطا کیا۔ میں کہہ رہا تھا کہ اللہ نے کیا کچھ عطا نہیں کیا، کبھی نہیں کہا ہم نے عطا کیا۔ میں نے مکمل نہیں کیا، کچھ پہنچ گئے۔ میری درخواست سے تھوڑی توجہ کریں، میرا یقین مانیے میرے اس وقت جس طرح سے میں عام طور سے مجلس پڑھتا ہوں پڑھ نہیں پا رہا ہوں، لیکن آپ پھر بھی سن رہے ہیں محبت سے۔ عزیزان گرامی، میں مسلسل 16 گھنٹے سے بغیر نیند کے بغیر آرام کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ 9 گھنٹے کی فلائٹ تھی۔ عزیزان گرامی، اللہ نے کسی مقام پہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو یہ عطا کیا۔ اللہ کو اتنی محبت ہے رسول خدا سے کہ اپنا حبیب کہا کا سب کچھ آپ پہ قربان، لیکن جب جناب سیدہ کو بھیجا تو خود اللہ نے کہا انا اعطیناک، ہم نے آپ کو کوثر دیا، کچھ دے کے نہیں جتلایا۔ اے میرے حبیب توجہ سارے مجمع کی، یہ کوکب دری حنفی بزرگ ہیں، شیعہ عالم نہیں ہے، انہوں نے بھی مانا چھٹے امام سے روایت کی ہے، کتاب کا نام ہے کوکب دری، فی فضائل علی کے اندر لکھا ہے کہ اللہ نے دیکھا کہ خدیجہ نے ساری دولت قربان کر دی، کہ خدیجہ آپ نے اپنی دولت ہمارے حبیب پہ قربان کی، ہمارے لازوال خزانے میں جو سب سے انمول، جو پہنچ گئے، جو سب سے انمول خزانہ وہ فاطمہ، اے خدیجہ ہم نے اپنی فاطمہ آپ کو عطا کی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اے ابو طالب آپ نے اپنی سرداری میرے حبیب پہ قربان کی۔
میں آپ کی قربانیوں کے بدلے میں اپنا علی آپ کو عطا کر رہا ہوں. سارا مجمع نہیں ہے. جب آپ کلمہ پڑھتے تو کیا کہتے ہیں؟ علیٌ ولی اللہ. لوگوں سے تو تعلق ہی نہیں ہے. علی ہے اللہ کے ولی. لیکن اللہ نے فرمایا قیامت تک جو بھی لکھے گا علی ابن ابی طالب. توجہ فرما رہے ہیں. یہ حضرت ابو طالب محسن اسلام ہیں. ان کی قربانیوں کے نتیجے میں اللہ نے کہا اے ابو طالب میں اپنا علی آپ کو دے رہا ہوں. اب آئیے ذرا سورہ رحمان کی تفسیر کو. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. اذان گرامی کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. یہاں 5 کا تذکرہ ہے. اللہ فرما رہا ہے ہم نے 2 نور کے سمندر نازل کیے ہیں. ان کے درمیان ایک برزخ ہے تاکہ دونوں ختم نہ ہوں. چھٹے امام نے فرمایا یہ 2 سمندر علی و فاطمہ، برزخ محمد مصطفیٰ. اللہ فرما رہا ان 2 سمندروں سے 2 موتی ملیں گے. لؤلؤ والمرجان. ایک سبز ہوگا دوسرا سرخ. جو سبز ہے وہ حسن مجتبیٰ، جو سرخ ہے وہ حسین ابن علی. یہ پنجتن تفسیر ہے. اللہ فرما رہا ہے جنوں اے انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اب میں اگر جملہ کہوں تو گستاخی نہ سمجھیے گا. شیعہ سنی مشترک مجمع، اور مجھے جانتا ہوں کہ پوری دنیا میں لائیو جا رہا ہے. عزیزان گرامی کئی لوگ پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں اور انہیں قرآن میں علی و فاطمہ نظر نہیں آتے. ہر پارے میں علی و فاطمہ ہے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. عزیزان گرامی کتنی عظمتیں ہیں ان ہستیوں کی. ہم پاکستان میں ایک چیز چلی. مولانا بھائی میں دور سے آیا تھا سننے مجلس، اپنے نہیں دوسرے لوگ. یہ آپ نے کہا کہ حضرت علی سے متعلق ہے، ہمارے بچے سارے کے سارے گمراہ ہو جائیں گے. یہ حضرت علی سے متعلق نہیں. اچھا یہ بتائیے کس کے متعلق ہے؟ کہا پتہ نہیں. سب سے بڑی مصیبت قبلہ اس پہ ایک درس ہونا چاہیے آپ کا. میں سیریس ہوں. سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ یہ کس کے متعلق ہے؟ مولا علی کے متعلق. یہ مولا علی، یہ مولا علی نہیں، یہ نہیں ہے ان سے متعلق. اچھا تو پھر کس کے متعلق ہے؟ شان نزول کیا ہے؟ پتہ نہیں. تمہیں پتہ نہیں، ہماری ماننی نہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں تمام. اچھا یہ ہم بھی اپنے پاس سے اگر کہیں تو پھر ہمیں پکڑو. اگر خود اہل بیت نے فرمایا. اب یہاں میرا موضوع وہ نہیں ہے لیکن میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں. یہ میری درخواست ہے آپ سے اس پہ کیجئے گا کچھ نہ کچھ کہ دیکھیں اعزان گرامی میں جملہ پیش کر رہا ہوں. سب سے درخواست، میرے گراں تو نہیں گزر رہی میری بات ہے، سب لوگ سن رہے ہیں محبت سے. دیکھیں اب جناب سیدہ نے تشریف لائی نا مسجد میں تو آپ نے فرمایا آیت تطہیر ہمارے لیے آئی. فرمایا یا نہیں؟ بی بی نے فرمایا آیت تطہیر ہمارے لیے آئی ہے، ہم اہل بیت کے لیے. مولا علی نے فرمایا کئی مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں. توجہ، جو پہنچ گئے ان پہ سلام. مولا علی نے فرمایا آیت تطہیر ہمارے لیے. مولا حسن نے فرمایا آیت تطہیر ہمارے لیے. مولا حسین نے فرمایا آیت تطہیر. خود دربار یزید کے باہر سارے مجمع عام میں مولا سجاد نے فرمایا آیت تطہیر ہمارے لیے آئی. تو ہمیں باقی کہہ رہے ہم وہ جو آیت تطہیر کا مصداق. توجہ، 5ویں امام نے فرمایا ہمارے لیے. 6 امام نے، 7ویں امام نے خود ہارون سے کہا آیت تطہیر ہمارے لیے. 8ویں امام نے مامون سے کہا. توجہ، 9ویں امام نے کہا، 10ویں امام نے کہا. بھئی یہ ائمہ اہل بیت سب کے سب کہہ رہے ہیں آیت تطہیر ہمارے لیے. ہم سب کے قول پیش کر رہے ہیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے کہ انہوں نے بار بار فرمایا آیت تطہیر ہمارے لیے. تو تم اپنی کتابوں سے دکھا دو کسی زوجہ رسول نے یا کسی صحابی نے کہا ہو ہمارے لیے جب وہ خود نہیں کہہ رہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ وہ خود ہی نہیں کہہ رہے ہمارے لیے ہے. بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اس زاویے سے کبھی آپ نے دلیل سنی ہے؟ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. جب وہ خود ہی نہیں کہہ رہے، اب نہیں یہ تو ان کے لیے آئی، وہ خود کہہ نہیں رہے. مان نہ مان میں تیرا مہمان. زور زبردستی سے ساری آیات کو گھما پھرا کے یہ ان کے لیے، یہ ان کے لیے. میں خدا کی قسم یہ جملہ قبلہ اس پہ اگر میری درخواست ہے آپ سے،
مولا امیر کی شان میں جتنے القاب اور آیات آئے ہیں اس بے دردی سے بانٹے گئے ہیں جتنی بے دردی سے شادی کا کارڈ بھی نہیں بڑھتا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ یہ یہاں والے بچے نہیں سمجھیں گے. بڑی بے دردی سے شادی کا کارڈ بڑھا, آئی سب مولا کا یہ لقب اس کو دے دیا, اس کو دے دیا, سارے القاب بانٹ دیا, آیات بانٹ دی. القاب مولا امیر علیہ السلام کے, لیکن کچھ القاب ایسے تھے کہ اگر دینا بھی چاہتے تو کوئی لینے کو تیار نہیں تھا. شیر خدا کہلاتا تو کون کہلاتا, لڑنا پڑتا. ذوالفقار, پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یہ نہیں. یقین مانیے جس میں خستہ حالت میں پیش کر رہا ہوں, عزیزان گرامی میں بڑی ذمہ داری سے یہ جملے ادا کر رہا ہوں. انا اعطیناک الکوثر, اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا.